Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Here myself Wahid Ahmed. Welcome to Learner Academy. Topic number second, we discuss about introduction to psychology. Now we discuss about its objectives. The first one objective is جو اس کا سب سے پہلا آبجیکٹیو ہے وہ ہے سوشیالوجی اینڈ سائیکالوجی ریزلٹس آر جسٹ وٹ وی کامنلی بیہیو. اب سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو کامن سینس ہے وہی بیہیویئر سائیکالوجی کے نام سے کہا جاتا ہے، سوشل سائیکالوجی ہے. سیکنڈ ون جو اس کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے اس کا باقی فیلڈز کے ساتھ ریلیشنس، باقی ڈسپلنس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے. اینڈ تھرڈ ون ایز اے پروفیشن. اینڈ فورتھ ون از میجر تھیوریٹیکل روٹس آف سوشل سائیکالوجی. اس کی ہسٹری کی تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو سوشل سائیکالوجی جو ہے پہلے اس کو کامن سینس کے نام سے کہا جاتا تھا کہ تمام جو بیہیویئرل سائنسز ہیں وہ صرف کامن سینس ہیں. تو یہ جو کامن سینس کا سٹگما ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف سوشل سائیکالوجسٹس نے مختلف ریسرچز کی، ان پہ ورک کیا. تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ ایگزامپل جو ان کا تھیم نکال کے کچھ ایگزامپل دی. انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ زیادہ پیسہ سرو کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، چاہے وہ بورنگ ہو تو وہ ان لوگوں سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں جنہوں نے کم پیڈ کیا ہو. اور اس کے علاوہ مطلب کہ کوئی چیز بورنگ بھی ہو تو انہوں نے اگر پیسہ، وہ لوگ اس کو پھر بھی انجوائے کریں گے بے شک وہ بورنگ ہے، جنہوں نے زیادہ اس کو پیڈ کیا ہوا بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے لیے کم پیمنٹ کی تھی. اس کے علاوہ جو لوگ مین ہیں وہ عورتوں کی طرف زیادہ ہاسٹائل ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں بنسبت عورتوں کے، وہ مردوں کی طرف کم گھورتی ہیں. اس کے علاوہ ہے تھرڈ ون جو اس کی ایگزامپل ہے وہ فزیکل اٹریکشن. پیپل آر لیس انٹیلیجنٹ. جو فزیکلی اٹریکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ کم ذہین ہوتے ہیں بنسبت ان کے، مطلب کہ جو فزیکلی اٹریکٹیو پیپل ہیں وہ زیادہ لیس انٹیلیجنٹ ہے بنسبت جو فزیکلی ان اٹریکٹیو پیپل ہیں، کیونکہ جو فزیکلی ان اٹریکٹیو ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہوں گے، زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے. سوری. آگے ہے دا لاسٹ ون گیم کے بارے میں ہے کہ جو گیمز ہیں وہ ہمیں ہمارا جو اگریشن لیول ہے وہ کم کرتی ہیں، ہمیں لیس اگریسو کرتی ہیں. کامن سینس. جب یہ سب ایگزامپل سامنے آئیں تو پھر انہوں نے ریسرچ کی، اس کا نتیجہ یہ نکالا. انہوں نے کہا کہ جو کامن سینس ہے اس کو ہم انووک کرتے ہیں، وہ انووک اٹ آفٹر وی نو دا فیکٹس. جب ہمیں فیکٹس کا پتہ چلتا ہے تو ہم اس چیز کے ریزلٹس کے تب جا کے پہنچتے ہیں. وین پیپل لرن دا ایکسپیریمنٹس دا آؤٹ کم سڈنلی سرپرائز. اب ہو سکتا ہے کہ جو آؤٹ کمز آ رہے ہیں وہ ٹوٹلی سیم نہ ہوں، کچھ سرپرائزنگ ہو سکتے ہیں، کچھ سرپرائزنگ نہیں بھی ہو سکتے. تو کامن سینس جو فینومینن ہے اس کامن سینس فینومینن کو سمجھنے کے لیے دو گروپ بنائے گئے. ایک گروپ کے لوگ جو ہے ان میں جو فرینڈ شپ تھی، ان میں لو، ان کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس، وہ ان میں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس تھے لیکن وہ ان کا جو ریلیشن شپ قائم ہوا تو اینڈ پہ نتیجہ نکلا کہ ان کی اپوزٹ اٹریکشن تھی، کہ جو ان کے آپس کے جو ایٹریبیوشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی. جو سیکنڈ ون گروپ تھا اس میں تمام لوگوں کے جو ایٹریبیوٹس تھے وہ سیم تھے، ان میں فرینڈ شپ ہوئی، لو، تو ان کا اٹریکشن ہوئی، جو ریلیشن شپ ان میں قائم ہوا تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اس میں جو تھا سملر ریلیشن شپ، مطلب کہ ان میں جو ایٹریبیوٹس تھے وہ سملر اٹریکشن تھی. تو اس کے جو نتائج نکلے ایٹریبیوٹس ان کے کمبائن کر کے وہ سب سرپرائزنگ نہیں تھے، ناٹ آل آف. کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کے سب اب ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. زیادہ تر ان میں جو بعد میں پتہ چلا کہ زیادہ تر سوچنے کا جو انداز تھا وہ سیم تھا. سو جو کامن سینس ہے یہ ایک سٹگما ہے، اور کامن سینس پرووک تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس فیکٹس آ جائیں، جب ہم ریزلٹس تک پہنچ جاتے ہیں تب ہمارے جا کے کامن سینس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. آگے ہے سوشل سائیکالوجی کا دوسری فیلڈز کے ساتھ کیسا تعلق ہے. سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ اب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں سوشیالوجی کے ساتھ. سوشل سائیکالوجی فوکس کرتی ہے انڈیویجول پہ اور سوشیالوجی فوکس کرتی ہے گروپ پہ، سوسائٹی پہ. جو اب سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ ویریشن ان بیہیویئر، کسی کے جو بیہیویئر چینجز ہیں، اسٹیمولس ہے، اس کی پرسنالٹی ڈفرینس ہے، ان پہ فوکس کرتی ہے، جبکہ سوشیالوجی جو ہے وہ پورٹی پہ، کرائمز پہ فوکس کرتی ہے. جو تھرڈ میجر ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹیشن ایز اے پرائمری ریسرچ میتھڈ. سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ بیس کرتی ہے پرائمری ریسرچ میتھڈ پہ، اینڈ کوریلیشن اسٹڈیز کرتی ہے، دین آبزرویشن کرتی ہے. لیکن جو سوشیالوجی ہے وہ آبزرویشن اینڈ کوریلیشن اسٹڈیز کرتی ہے ایز پرائمری میتھڈ اینڈ دین فالوڈ بائی ایکسپیریمنٹیشن.
اس کے علاوہ اس کی جو ہے سوشل اینڈ پرسنالٹی کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا. اب جو سوشل ہے وہ کامن ہیومینٹی کے اوپر فوکس کرتی ہے، جبکہ پرسنالٹی سائیکالوجی جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی پہ فوکس کرتی ہے. ہاؤ پیپل ویو افیکٹ آن ون اندر. اب ہم ایک دوسرے پہ جب گروپ ہوتا ہے تو اس کا ایک کا دوسرے پہ کیا اثر پڑتا ہے، ہاؤ وہ انفلوئنس ون اندر. لیکن جو پرسنالٹی ہے وہ وائی سم آر اگریسو دین ادرس، وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں. اب سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرے گی کہ سوشل سچویشن میں وائی وہ ایکٹ کائنڈلی، ہم لوگوں کے ساتھ نرم رویہ کیوں رکھتے ہیں یا کائنڈلی ایکٹ کیوں کرتے ہیں. نیکسٹ ون جو ہے اس کا سوشل سائیکالوجی کا بایولوجی کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا تو نیچر اینڈ نرچر ٹوگیدر فارمس، لیکن لینتھ اینڈ ویڈتھ جو ہوتی ہے کسی بھی ایریا کی کسی بھی فیلڈ کی تو اس کا لینتھ اور ویڈتھ سے اس کا پتہ چلتا ہے. تو یہ ریسرچ نتیجہ یہ نکلا کہ مالیکولر اور نیورل میکانزم جو ہے یہ صرف انف نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انٹرنل اسکن کے اندر ہیں جن کے ذریعے سے، مطلب کہ جس طرح بلیفس ہیں، نارمز ہیں، تو جن چیزوں سے وہ ایٹیٹیوڈ، اسکیماز، ایموشنز، پرسنالٹی ٹریٹس، یہ چیزیں بھی ہماری لائف میں بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہیں. اب اس کا اپلائیڈ سوشل سائیکالوجی، فرسٹ ون یہ ہے کہ انہوں نے سوشل سائیکالوجی نے جو ہمارے ریئل لائف پرابلمس تھے ان کو فوکس کیا. سیکنڈ ون، اب انہوں کی ڈیسائیڈ تھی کہ کیا واقعی جو میڈیا وائلنس ہے وہ اگریشن کی طرف لیڈ کرتا ہے. کیونکہ جب ہم ایک فلمی ایکشن موویز دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر اسی طرح کا ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہم اگریسولی بیہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ورلڈ وار ٹو ریسرچ آن پریجوڈائس، انہوں نے جو ورلڈ وار ٹو تھی اس میں انہوں نے پریجوڈائس پہ ورک کیا تھا. اینڈ 1940 to 50 سیول وار واس، انہوں نے جب سیول وار ہوئی تو تب بھی انہوں نے پریجوڈائس پہ اور اگریشن پہ 1960 to 70 میں ریسرچز اکٹھی کی. ایٹ دا اینڈ 8 اکتوبر 2005 میں جب ڈیزاسٹر آیا تو انہوں نے اس کے وقت جب ارتھ کویک آیا تو انہوں نے چیک کیا کہ PTSD ریسرچ، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر پہ ورک کیا گیا، ڈیزاسٹر پہ ورک کیا گیا کہ کسی بھی سچویشن کے بعد میں کیا اس کا ایفیکٹ پڑتے ہیں، سوشلی اینڈ سائیکالوجیکلی کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہے، اب اس کی ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس کی 5 ایراز ہیں جن کے بارے میں ہم بالکل تھوڑا سا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. تو فرسٹ ون جو ہے 1884 to 1934 تک کا ایرا جو ہے ارلی ایئرز کا نام سے جانا جاتا ہے. سیکنڈ ون جو ہے وہ 1935 to 45 کمنگ ایج. اس کے علاوہ ریپڈ ایکسپینشن کا ایرا جو ہے وہ 1946 to 1969 تک ہے. اس کے علاوہ کرائسس ری اسیسمنٹ جو ہے وہ 1970 to 1984 تک. اینڈ لاسٹ ون جو ہے ایکسپینڈڈ گلوبل ویو، وہ ہے 1985 ٹو سے آگے آن ورلڈ پریزنٹ تک. سو فرسٹ ون جو ہے ارلی ایئرز 1884 to 94، اس میں نارمن ٹرپلٹ جو ہے وہ امپیریکل سوشل سائیکالوجسٹ تھا، سائنٹسٹ تھا. اس نے ورک کیا، اس نے کہا کہ ہماری کارکردگی، ہماری پرفارمنس جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے متاثر کیوں ہوتی ہے یا کیسے ہوتی ہے. تو اس نے ورک کیا کہ اس نے سائیکل سوار تھے ان کو ایکسپیریمنٹ کیا کہ جب سائیکل سوار اکیلے میں تھا تو اس کی سپیڈ کم تھی، جب وہ گروپ میں تھا تو اس کی سپیڈ لیول جو تھا وہ زیادہ تھا. تو اس نے کہا کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ دوسروں کی وجہ سے کیسے افیکٹ ہوتی ہے. اس نے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ پبلش کیا تھا 1987 میں. یہ اس کے بعد ولیم میکڈوگل اینڈ ایڈورڈ روز، انہوں نے فرسٹ بکس جو ہیں وہ پبلش کروائی تھیں سوشل سائیکالوجی پہ. اینڈ فلائٹ آلپورٹ جو ہے اس نے تھرڈ بک لکھی تھی. جو یہ سائیکالوجی کی تمام بکیں تھیں ان میں اب ورک ہونے لگ گیا براڈ رینج میں. انہوں نے ورک کیا تھا کنفرمیٹی پہ، نان وربل کمیونیکیشن پہ، سوشل فیسیلیٹیشن پہ. اب کیئرفلی کنیکٹڈ ریسرچ رینج آف سوشل بیہیویئر نالج. اب ان مختلف ایراز جو ہے مختلف ایریاز میں ورک ہونے شروع ہو گیا. اس کے بعد آ گیا کمنگ ایج. کمنگ ایج میں جو 1935 سے 1945 کا ایرا تھا اس میں ورلڈ وار ٹو کے بعد اب اسٹاک مارکیٹ میں کافی پرابلمز ہوئیں کہ سوشل سائیکالوجسٹ جو تھے ان کو جاب نہیں مل رہی تھی. تو انہوں نے SPSSI کو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس کو ریئل لائف میں فالو کرواتے ہیں، اپلائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پرابلم کیا ہے اور ان کو ہم ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو تھا اس وقت کے جو سائیکالوجسٹ تھے وہ کورٹ لیمن اینڈ فرٹز ہیڈر تھے جو بعد میں امریکہ امیگریٹ کر گئے تھے. انہوں نے فیسزم، جب وہ امریکہ اور یورپ کے جو ادارے تھے، انسٹیٹیوٹ تھے، ان میں فیسزم اور اینٹی انٹلیکچوئل
جو پرابلم تھیں وہ ریز ہو گئی، تو پھر انہوں نے اس کے بارے میں ورک آؤٹ SPSS اس کو اپلائی بھی کیا اس کے اوپر۔ جو کرٹ لیون تھا وہ اپنے وقت کا بہت بڑا سائیکالوجسٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ نو ریسرچ وداؤٹ ایکشن اینڈ نو ایکشن وداؤٹ ریسرچ، اور یہ SPSSI کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں 1941 میں۔ اس کے بعد ریپڈ ایکسپینشن، یہ ایرا آ گیا۔ ریپڈ ایکسپینشن میں 1950 میں نئی ریسرچ کی گئی ایکشن پہ، لوگوں کے تھاٹس پہ، اگریشن، لو، ہیلپنگ اور ایٹیٹیوڈس، ان چیزوں پہ اس دور میں ریسرچز ہوئیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ون ایرا جو ہے وہ ہے کرائسس اینڈ ری اسیسمنٹ 1970 to 84۔ اس میں نیو کومب جو ہے اس نے 1951 میں جو والا جو نالج تھا اس کو آگے کنٹینیو کر کے کوریلیشنل میتھڈ آف ریسرچ اس کو امپلیمنٹ کیا، اور انہوں نے آل اوور دا ورلڈ جو آئیڈیاز تھے انہوں نے کوگنیٹو سائیکالوجی کے ان کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تھیوری انہینس ان آل فیلڈز آف سائیکالوجی بیکاز دے آر آل شیئرنگ دیئر نالج، ایکسپیریمنٹس۔ جو لاسٹ ون ہے جو آج کل کنٹینیولی چل رہا ہے، ایکسپینڈنگ گلوبل ویو 1985 ٹو پریزنٹ، انہوں نے ایکسچینجنگ آئیڈیاز اینڈ آل اوور دا ورلڈ، انہوں نے اپنے جو آل اوور دا نالج ہے، سوشل سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اپنا کانٹیکٹ کر کے جو بھی نالج تھا ان کو شیئر کر لیا۔ ایوولوشنری ہیریٹیج، کرٹ لیون SPSSI جو تھا اس فارمولائی کو آگے کنٹینیو کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ جو آج کل کرنٹ ریسرچ چل رہی ہے وہ ہے کنسٹرکٹیو اینڈ ڈسٹرکٹیو بیہیویئر، کہ ہمارے کنسٹرکٹیو بیہیویئر کون کون سے ہیں، ڈسٹرکٹیو بیہیویئر کون کون سے ہیں، ایسے بیہیویئر جو ہمیں بناتے ہیں، ہمیں جو ہے جو ڈسٹرائے کرتے ہیں، جیسے کہ اگریشن وغیرہ، وہ ڈسٹرکٹیو میں آتے ہیں، تو ان چیزوں پہ آپ ریسرچ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پازیٹیو ڈیمینشن آف ہیومن سائیکالوجی، ان پہ پاکستان میں ریسرچ چل رہی ہے۔ سو یہ تھی سوشل سائیکالوجی کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری لٹل بٹ۔ سو اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔